اچھا، عارف حمید بھٹی صاحب کو اس میں اس سے پہلے کہ میں جج صاحب کی طرف چلوں، کلیم شاہ صاحب کی طرف چلوں، عارف حمید بھٹی صاحب کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ عید قربان سے پہلے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی تمام عزت نفس، اپنا وقار اور اپنی زبان اور اپنی کلچرل جو اقدار ہوتی ہیں سماجی، وہ وہاں جا کے آزاد کشمیر میں انہوں نے قربان کر دی ہیں وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تو شبہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں، عزت کسی کو وہ دیتا ہے جس کی اپنی عزت ہو۔ آپ دوسروں کی عزت کر کے عزت پاتے ہیں، کبھی عزت کم نہیں ہوتی۔ مریم نواز صاحبہ نہایت قابل احترام ہے، عمران خان صاحب کو ان کے صاحبزادے تک نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ان کا ذاتی ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کو روکنا چاہیے۔ مدر عباس میرے بڑے بھائی، میرے استاد بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور لیڈرشپ ہی نے تو اجازت دی ہے اس لینگویج کی۔ انہوں نے اپنے والد کو اس لینگویج پہ لانے پہ مجبور کیا ہے، اپنے چچا کی مخالفت پر، اللہ جنہ نصیب کرے اپنی والدہ کی مخالفت پر۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سوچ سمجھ کے مریم نواز نے نیریٹو اپنایا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں چھوٹے وقت میں، مختصر وقت میں شہباز شریف کو مات دینے کے لیے اور نواز شریف کی سیٹ لینے کے لیے، عہدہ لینے کے لیے، صدارت لینے کے لیے مجھے ہر حد پار کر دینی ہے، وہ اخلاقیات کی ہو، وہ رشتوں کی ہو، وہ ہماری قدروں کی ہو، اسے چاروں طرف کچلنا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر انفارمیشن بیس پہ دے رہا ہوں، اندازے سے نہیں دے رہا۔ گو کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا علی گڈھا پر صاحب کو میں کیا بتاؤں، انہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا سیاست ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں نہ اس کی سیاست سمجھتے ہیں، نہ انہوں نے، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے وہ کیا ہے۔ انہوں نے جس نے پاکستان کو آئین دیا، ایٹمی پاور بنائی، اس کو کر دیا۔ ہم تو روزانہ بانٹتے ہیں، تو غدار ہے، تو ڈاکو ہے، تو چور ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو مسلم لیگ نون کی تذلیل کی ہے نا، اس کا اندازہ آپ کو کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون میں نظر آئے گا۔ اور آپ مخالفین تو کرتے ہی رہتے ہیں نا، مخالفین کا تو کام ہے، آپ اچھا کام بھی کریں گے پر مخالف اس کو برا کرے گا۔ دکھ مجھے یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب صحیح روایتی سیاستدان نہیں ہے، خود وہ کرپٹ بھی نہیں ہے، میں جتنا جانتا ہوں۔ لیکن یار عمران خان صاحب کو اس حد تک نہیں آنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست جو عبادت تھی، اختلاف رائے جو سیاست کا حسن تھا، انہوں نے اس سیاست کو گالی بنا دیا ہے۔ جو اصل سیاستدان ہے نا، آج ان کے بیانات سن کے قسم سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ دشمن میرے ساتھ رہے، اس کو اس لیول پہ بھی نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک ریئیکشن کیا، پینک موڈ میں چلا گیا پوری پاکستان کی حکومت اور سسٹم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، پہلے تو میں آزاد کشمیر کر دوں۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے وہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان وہاں ان کے مسائل حل کرنے گئے ہیں؟ ایک پارٹی نے منشور بتایا ہو، ایک پارٹی نے بتایا ہو کہ آزاد کشمیر کے مسائل کیا ہے اور ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے؟ کوئی ایک بات بتا دے۔ نہ یہ مسائل حل کرنے گئے تھے، نہ انہیں اپنے منشور کا پتہ تھا۔ اپنے منشور کا جو تقریریں کر رہے تھے، میں دوسرے کی پارٹی کا نہیں کہہ رہا۔ اور یاد رکھ رہے، غالب گلوچ کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے دلائل نہ رہے، آرگومنٹ نہ رہے، کوئی ریزن نہ رہے، تو پھر ایک دوسرے پہ آپ کیچڑ اچھالتے ہیں، کیونکہ آرگومنٹ میں آپ مارے جائیں گے، آرگومنٹ میں آپ ڈیمیج ہو جائیں گے جب آپ کے پلے کچھ نہ۔ اور دوسری بات، کاش ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت سے غریب آدمی کے گھر اس وقت کھانا نہیں رہا، تعلیم غریب آدمی کی خواہش بھی نہیں رہی، خواہش کرنا بھی اس کے لیے جرم بن گیا ہے۔ جتنی مہنگائی ہے، یہ میں اس کلاس کی بات کروں، یہ اس ملک کی 80 سے 85% ہے، 20,000 سے کم جن کی انکم ہے۔ اب رہ گئی، آپ کو پتا ہے داسو ڈیم پہ حملے کے بعد نقصان کتنا ہوا اور چین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، انہوں نے کس کس کو کہا فارغ کرے۔ انبلیویبل۔ ہم کہتے ہیں چین ہمارا کو ہمالیہ سے زیادہ مضبوط دوست ہے، پرانا ہے، لیکن یار آپ کر کیا رہے ہو بھائی؟ حکومت میں اور سٹیج شو میں موت کے کنویں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ معید یوسف پہ وہ آگے اعتراض کرتے ہیں، وہ امریکہ لابی کا ہے، وہ تو ایکسپورٹ کیا ہوا گرین کارڈ ہولڈر ہے، اس نے واپس چلے جانا ہے۔ آپ اس کو بٹھا رہے ہیں، میکسیمم آپ آئی جی کہتے ہیں ابھی تک کی پیش رفت یہ ہوئی ہے، اور اس میں وزیر داخلہ بیٹھتا ہے جس کا ریلیونٹ ہی نہیں ہے، جس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے دن ہی آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔
اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ ان کا میڈیا کر چکا تھا بلاسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ جتنا چائنیز نے ریئیکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے. سخت ہماری میری بھی سوچ سے زیادہ بہت بری طرح سے میرے ساتھ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی بات کو میں آپ کی دونوں باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں. ہاں جی میں تھوڑا سا شاہ صاحب کو اس میں لا سکوں. کلیم شاہ صاحب کی بار بار دونوں دفعہ سوال اٹھا مظہر عباس صاحب کی طرف سے بھی اور اس کے بعد عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف سے بھی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی بھی منشور وہاں پہ نہیں تھا. کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے آزاد کشمیر میں کوئی منشور اور لاہے عمل رکھا؟ پہلے میں اس پچھلی بات کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب نے انتہائی غصے کی حالت میں بعض باتیں کی جو انتہائی ناگوار تھی اور مریم نے اس کا رد عمل کیا جو اس سے بھی زیادہ برا تھا. جہاں تک سوال ہے منشور کا, یہ پارٹی مسنگ ہے, یہ پاکستان میں بھی مسنگ ہے. کسی سیاسی جماعت کا کوئی منشور میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا, اگر ہے بھی تو وہ کاغذ کے تک ہوئے گا, عمل ہوتے نہیں دیکھا. یہ ابھی بات کر رہے تھے بھٹی صاحب اور مظہر عباس صاحب نے سب بڑی خوبصورت بات کی. یہ جو چائنا والا مسئلہ ہے یہ اس کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. اب دیکھیں اس پرابلم کو سمجھیں. آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں چائنا کے ساتھ اور آپ کی رولنگ ایلیٹ کا سارا انٹرسٹ جو ہے ویسٹ کے ساتھ ہے. کسی کے وہاں دکان ہے, کسی کا وہاں مکان ہے, کسی کے وہاں پیسے ہیں. اس جو ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں یہ پس رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. یہ کوئی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کیا سازش ہوگی داسو والے اس واقعے کے اندر. اسی طرح جو افغان سفیر کی جو بیٹی کا ایشو ہے اس کو اتنا لائٹلی لینا ڈاکٹر صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. انہیں شعور ہی نہیں ہے, نہ ان کے وزیر خارجہ کو سمجھ ہے اور وزیر داخلہ صاحب کی تو بات ہی نہ کریں. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا ایفیکٹ آپ کے نارتھ ویسٹ پہ کیا ہوئے گا. اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے یہ پینک میں آ گئے, انہوں نے تحقیق کی, ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی کہ ان کا اغوا نہیں ہوا ہے, لیکن ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو گھبرا گئے نا, گھبرا کے انہوں نے یہ رد عمل کیا ہے. ایک دیکھیں چائنیز کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا سارا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے. اتفاق ہے ریجن کے حالات ایسے ہو گئے. انہیں چاہیے تھا کہ جو ہی یہ واقعہ ہوا تو یہ چائنیز کو یہ انوائٹ کرتے کہ آپ آئیں اور انویسٹیگیشن میں ہماری ہیلپ کریں, آپ انویسٹیگیشن کو لیڈ کریں تاکہ ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ہمارے بارے میں کہ ہم کہیں فول پلے کر رہے ہیں یا ڈبل گیم کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اوپر دنیا میں ایک براڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے. ہمارا ماضی ایسا رہا ہے کہ ہم نے ڈبل گیمیں کی ہیں.